بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. اس ولاگ میں ایک ایسا ڈاکومنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا جس کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جعلی نظام ہے، اور اب اقوام عالم پاکستان کے عسکری حکمرانوں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس جعلی نظام کا خاتمہ کیا جائے اور اس جعلی حکومت کو گھر بھیجا جائے، نئے صاف شفاف انتخابات کروائے جائیں، اور پچھلے الیکشن جو ہیں وہ چوری شدہ الیکشن ہے، چوری شدہ نتائج ہیں، اور زبردستی کی ہارے ہوئے لوگوں کی حکومت بنائی گئی ہے. میرے سامنے برطانیہ کی طرف سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، وہ ساری کی ساری رپورٹ میرے سامنے موجود ہے. اس میں پاکستان میں سیاسی شخصی اظہار رائے اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی ایک مفصل تفصیلات اس میں درج ہیں، اور اس میں ہمارے عسکری اور سیاسی حکمرانوں کو چارج شیٹ کیا گیا ہے. غور طلب ایک ایک صفحہ پڑھنے کے قابل ہے، کیونکہ یہ رپورٹ صرف برطانیہ کی نہیں ہے بلکہ اس رپورٹ کے اندر امریکہ، یورپ اور کامن ویلتھ کنٹریز کی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی دیگر رپورٹس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. اور اس وقت تمام کے تمام عالمی فورمز پہ، عالمی ذرائع ابلاغ پہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، یہ تفصیلات اس میں درج ہیں. میں آپ کو کچھ اس کے چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1، یہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن اور انتخابی عمل میں شرکت کی اجازت ہے، لیکن اس میں قانونی رکاوٹیں بھی بہت کم ہیں. تاہم فوجی اثر و رسوخ انتخابات اور حکومت سازی کے عمل کو نمایاں طور پر کنٹرول کرتا ہے، اور اس مقصد کے لیے وسیع پیمانے پر بدعنوانی، رشوت اور اقربا پروری کی باقاعدہ طور پر سرپرستی کی جاتی ہے، اور احتسابی اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ نیب، FIA، اینٹی کرپشن اور دیگر. اور اسی نوعیت کے اقدامات عمران خان کو اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزارت عظمیٰ سے ہٹائے جانے کے بعد PTI رہنماؤں کے خلاف کیے گئے. اکتوبر 2022 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا. فروری 2024 کے انتخابات سے قبل PTI کے امیدواروں کا پارٹی کا نام اور انتخابی نشان کے استعمال سے روک دیا. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ان اقدامات کے باعث PTI کے آزاد امیدوار کے طور پر انتخاب لڑنا پڑا PTI کو، اور ان پابندیوں کے ساتھ PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کر لیں. لیکن اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت قائم کر دی گئی. اس لیے زیادہ تر مبصرین نے ان انتخابات کو غیر منصفانہ قرار دیا ہے. یہ ایک چارج شیٹ ہے، اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام کے حق میں یہ ایک ڈاکومنٹ آ گیا ہے. پاکستان کا آئین اظہار رائے اور اجتماع کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے، لیکن ان حقوق کو بارہا سلب کیا گیا. عمران خان کی معزولی کے بعد سے اب تک PTI رہنماؤں اور کارکنان کو بڑے پیمانے پر گرفتاریوں اور ہراسانی کا سامنا ہے. اگست 2025 میں مئی 2023 کے احتجاجی مظاہروں میں مبینہ شرکت پر PTI کے سینکڑوں اراکین کو قید کیا گیا. عمران خان کو مئی 2023 میں گرفتار کیا گیا، اور جنوری 2025 میں انہیں 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی. پشتون حقوق کے لیے قائم کی گئی پشتون تحفظ موومنٹ کو اکتوبر 2024 میں امن کے منافی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام لگا کر دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا اور اسے کالعدم قرار دے دیا. متعدد رہنماؤں نے ہراسانی، حراست اور جبری گمشدگیوں کی شکایات کی ہیں. اپوزیشن جماعتوں کے رہنما، خاص طور پر وہ جو عوام میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں یا حکومت یا فوج کے کھلے ناقد ہیں، ان کو ریاست کی جانب سے ظلم و ستم یا سنگین نقصان پہنچانے کے حالات بدستور موجود ہیں. اس وقت بھی اپوزیشن کو رگڑا لگایا جا رہا ہے. پاکستان میں سیاسی تشدد عموماً انتخابات کے دوران دیکھنے میں آتا ہے، جس میں اکثر حریف جماعتوں کے درمیان جھڑپیں یا عسکریت پسند شامل ہوتے ہیں. حملے تحریک طالبان، TTP اور بلوچ عسکریت پسند جیسے گروہوں کی جانب سے بڑی سیاسی جماعتوں کے جلسوں اور دفاتر کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں
اراکین اور حامیوں کو غیر ریاستی عناصر کی جانب سے ظلم و ستم یا سنگین نقصان کا حقیقی خطرہ لاحق ہونے کا امکان ہے۔ آگے جا کے رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ریاست کی جانب سے خطرات ہیں اور حکومت یا فوج پر کھل کر تنقید کرنے والے اپوزیشن رہنما ریاست کی جانب سے ظلم و ستم یا سنگین نقصان کے حقیقی خطرے سے دوچار رہتے ہیں۔ اس کی واضح مثال پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بار بار گرفتاریوں، جبری گمشدگیوں، بغاوت اور دہشت گردی کے الزامات اور طویل قید کی سزاؤں کی صورت میں دی جاتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ پشتون تحفظ موومنٹ اور متحدہ قومی موومنٹ لندن کے رہنماؤں کو بھی ہراسانی اور حراست کا سامنا رہا۔ پاکستان میں اب آزادانہ مقابلے اور مؤثر شرکت کا انحصار فوج کے ساتھ جماعت کے ساتھ تعلقات پر منحصر ہے، یعنی جس جماعت کے تعلقات فوج کے ساتھ ہیں وہی مقابلے میں حصہ لے سکے گی، اور عمران خان کی وزارت عظمیٰ سے برطرفی، ان کی نااہلی اور متعدد کیسز میں سزائیں، پھر ان کی جماعت سے ان کا سیاسی انتخابی نشان چھیننا جانا اور ان کے امیدواروں کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہ دینا اس کی واضح مثال ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق کی رپورٹس اور فریڈم ہاؤس کے مطابق حکومت پاکستان کی بدعنوانی عام ہے، اور جس میں اقبرہ پروری، رشوت ستانی جیسے کاموں کی باقاعدہ سرپرستی کی جا رہی ہے، اور نیب کو بھی کھل کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اظہار رائے اور پرامن سیاسی اجتماعات کی آزادی کا حق سلب کر لیا گیا ہے، اور حکومتیں احتجاج کو محدود کرنے اور فوج پر تنقید کو سنسر کرنے کے لیے مختلف قوانین کا استعمال کر رہی ہیں۔ مظاہروں پر کریک ڈاؤن، کارکنوں کی گرفتاریاں، صحافیوں کو ہراساں کرنا مختلف ادوار میں دیکھنے میں آیا، جو ظاہر کرتا ہے کہ شہری آزادیوں پر قدغنیں پاکستان کی سیاسی ثقافت کا وسیع تر حصہ بن چکی ہیں۔ سیاسی آزادیوں کا یہ عالم ہے کہ مئی 2023 کے ہنگاموں کے دوران پولیس کی جانب سے آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کے استعمال سے کم 14 شہری جاں بحق ہوئے، اور یہ 9 مئی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور 2024 میں ہونے والے بعد کے مظالم میں بھی اسی نوعیت کی کارروائیاں کی گئیں، یعنی جو 26 نومبر کو اسلام آباد میں قتل عام کیا گیا، اور عمران خان، پی ٹی آئی رہنماؤں اور ہزاروں کارکنوں کے خلاف بغاوت اور دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے۔ مئی 2023 کے احتجاج کی پاداش میں 108 پی ٹی آئی ارکان کو فوجی عدالتوں سے سزائیں سنوا دی گئیں، اور یہ سزائیں 10 سال سے تک کی سزائیں سنا دی گئیں۔ جولائی 2024 میں حکومت نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ کی دفعہ 54 کے تحت آئی ایس آئی کو کسی بھی شہری کی کالز، پیغامات کی نگرانی کی باضابطہ اجازت دے دی۔ پیکا ایکٹ کے تحت عدالتی نگرانی کے بغیر ذاتی ڈیٹا تک رسائی اور اسے محفوظ رکھنے تک کی اجازت دے دی گئی، اور حکومت نے اب لافل انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم اور ویب مانیٹرنگ سسٹم جیسے بڑے پیمانے پر نگرانی کرنے والے نظام نصب کر دیے گئے ہیں، جن کے ذریعے لاکھوں موبائل صارفین اور انٹرنیٹ سیشنز کی نگرانی کی جا رہی ہے، اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے صحافیوں، کارکنوں اور سیاسی مخالفین کی نگرانی کے نظام پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ برطانوی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، اراکین اور حامیوں کو یہ تمام خطرات ریاست کی جانب سے ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر انہیں غیر ریاستی عناصر کی جانب سے نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ظلم و ستم یا سنگین نقصان کا خطرہ بھی ان کو پھر نہیں ہوتا۔ انتخابی نظام اور حکومتی ڈھانچے کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں حکومت کی مدت تو 5 سال کی ہے، لیکن کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کرتا۔ وزیر اعظم کو مستعفی ہونا پڑا، اور جب صدر کے اختیارات زیادہ تھے تو ان کی جانب سے وزیر اعظم کو بھی برطرف کیا گیا، انہیں قتل کر دیا گیا، فوجی بغاوتوں کے ذریعے انہیں ہٹا دیا گیا، یا پھر انہیں عدالت نے نااہل قرار دے دیا۔ اور 2022 میں عمران خان تاریخ کے پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے انہیں ہٹایا گیا، اور پاکستان کی فوجی پالیسی اور حکمرانی کے معاملات میں غیر معمولی اثر و رسوخ رکھتی ہے، خاص طور پہ خارجہ پالیسی اور داخلی سلامتی کے امور۔ وزیر اعظم سمیت سویلین قیادت باقاعدہ
باقاعدگی سے آرمی چیف اور ISI کے سربراہ سے ملاقاتیں کرتے ہیں جن میں داخلی اور خارجی امور پر فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ سابق فوجی افسران کو بھی حکومتی اہم عہدوں پر تعینات کیا گیا ہے۔ سیاسی عمل میں فوج کی عملی مشاورت کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد سیاسی شرکت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ قانونی طور پر پاکستان میں سیاسی جماعت رجسٹر کرنے یا بطور امیدوار الیکشن لڑنے میں قانونی رکاوٹ نہیں، لیکن فوج سیاسی جماعتوں اور انتخابی نظام کو متاثر کرتی ہے، اور PTI کو 2024 کے انتخابات میں ایسی ہی رکاوٹوں کا سامنا رہا، جس کے بعد الیکشن میں واضح برتری کے باوجود نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت قائم کر دی گئی۔ گو کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں رجسٹر کرنے یا بطور امیدوار الیکشن لڑنے میں قانونی رکاوٹ نہیں، لیکن فریڈم ہاؤس کی رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے سے PTI کو انتخابات میں باضابطہ شرکت سے باہر کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا، اور انہی فیصلوں سے مخالف جماعتوں کو مخلوط حکومت بنانے میں مدد ملی۔ فروری 2024 کے عام انتخابات کے بارے میں اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کے مطابق کچھ سیاسی گروپس کی عدم شرکت، آزادی اظہار اور انٹرنیٹ کی پابندیوں کے باعث انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کو مساوی مواقع میسر نہیں تھے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کو موقع نہیں دیا گیا۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ انتخابات میں PTI امیدواروں کے خلاف کریک ڈاؤن، انتخابی نشان پر پابندی، موبائل سروس کی بندش اور نتائج میں تاخیر کے باعث متعدد امیدواروں نے ان انتخابات کو شفاف، غیر جانبدار اور منصفانہ قرار نہیں دیا۔ انتخابی نتائج اور حکومت کی تشکیل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انتخابات میں پابندیوں کے باوجود عمران خان کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی، لیکن پھر بھی ملک میں مخلوط حکومت قائم کر دی گئی۔ نئی حکومت کی تشکیل کے بعد مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے فیصلوں میں تبدیلیاں آئیں، اور اکتوبر 25 میں PTI اور سنی اتحاد کونسل کے اراکین کو آزاد قرار دے دیا گیا، اور ان کی ایوان کی مخصوص نشستوں کے فیصلے سے نون لیگ کو قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل ہو گئی۔ PTI پر بطور جماعت مظالم ڈھائے گئے۔ اس رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ DFAT کی 2025 کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کی تنظیموں نے رپورٹ کیا کہ حکومت نے PTI رہنماؤں اور ان کے اہل خانہ کو محض ان کی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر جبری گمشدگی، گرفتاری اور قید کا نشانہ بنایا۔ 9 مئی 2023 کے احتجاج پر 493 FIR درج ہوئیں، 8031 گرفتاریاں ہوئیں، پھر 3261 افراد کو حراست میں اور لیا گیا۔ PTI کے مطابق 2023 تک PTI کے 10,000 سے زائد کارکنان کسی نہ کسی ریمانڈ پر جیلوں میں بند تھے، اور اس کے ساتھ عمران خان کو ایک بدعنوانی کیس میں 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی، جو ان کی اب تک سب سے طویل سزا ہے۔ اظہار رائے اور میڈیا پر پابندیاں اور احتجاج کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ امریکن ہیومن رائٹس کی 2022 سے 2024 کی رپورٹ کے مطابق صحافیوں کو حساس موضوعات پر رپورٹنگ کرنے کے دوران جسمانی دھمکیوں، ہراسانی، تشدد اور بدترین معاشی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ ریاست پاکستان نے کبھی پرامن سیاسی اجتماع کے حق کا احترام نہیں کیا۔ پیکا ایکٹ کے تحت سنسرشپ نافذ کی گئی، پھر عدلیہ اور فوج پر تنقید کی صورت میں بھی کارروائیاں کی گئیں۔ ستمبر 2024 میں مسلم لیگ نون نے پرامن اجتماع امن عامہ ایکٹ کے نام سے بل منظور کیا، جس کے تحت اسلام آباد میں مظاہروں کو ممنوع قرار دینے کا اختیار دیا گیا، اور غیر قانونی اجتماع میں شرکت پر 3 سال قید کی سزا مقرر کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ دفعہ 144 کے بار بار نفاذ سے ملک بھر میں سیاسی جماعتوں کا حق بھی بار بار چھینا گیا۔ مئی 2023 میں عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کے دوران ہزاروں افراد گرفتار کیے گئے۔ مظاہرین پر آنسو گیس اور گولیوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد ہلاکتوں کی اطلاع بھی سامنے آئیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق نومبر 24 کے احتجاج میں طاقت کا استعمال کیا گیا، اور بعض کارکنان کی لاشوں کو اہل خانہ کے حوالے کرنے میں مبینہ طور پر رکاوٹیں ڈالی گئیں۔
اور بیرون ملک مقیم سمیت شہریوں کی نگرانی اور جاسوسی کی گئی۔ جولائی 2024 میں حکومت نے قومی سلامتی کے نام پر ISI کو کالز پیغامات کی نگرانی کی اجازت دی۔ بعض رپورٹس کے مطابق سرحد پار مخالفین کو ہراساں کرنے کے الزامات بھی لگائے گئے، اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی نے پاکستان میں جبری گمشدگیوں، ماورائے عدالت ہلاکتوں اور مبینہ استثناء پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا کہ ملکی قانون میں جبری گمشدگی کو تاحال واضح طور پر جرم قرار نہیں دیا گیا، جو کہ حیران کن ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے کارکنان پر حملے کیے گئے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کی سیکورٹی رپورٹ کے مطابق 2024 میں عام انتخابات سے منسلک سیاسی تشدد کے 19 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں 15 اموات اور 43 زخمی ہوئے۔ دیگر اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق 2024 میں گزشتہ 4 برس کی نسبت انتخابات سے تعلق رکھنے والے حملوں میں بہت اضافہ ہوا، اور 2021 تا 23 کے دوران ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں میں کوئی بھی حملہ ایسا نہیں تھا جس کے کسی الیکشن سے تعلق ہو، جبکہ 2024 میں انتخابات سے منسلک 17 ٹارگیٹڈ حملے کیے گئے۔ اور اس کے بعد یہ رپورٹ آگے ایک چارٹ مینشن کیا گیا ہے، جس میں 2021 میں 207، 2022 میں 262، 2023 میں 306 اور 2024 میں یہ تعداد ہو گئی 521، اور ٹوٹل 53 اور 17 ٹارگٹ کیے گئے۔ سارے کے سارے حملے یہ 2024 کے الیکشن میں کیے گئے۔ تو جناب یہ ہے وہ چارج شیٹ جو کہ آ چکی ہے حکمرانوں کے خلاف، اور برطانوی ارکان پارلیمان اور جو پارلیمنٹ میں بحث ہوئی اس میں واضح طور پر دو ٹوک انداز میں کہا گیا کہ اس حکومت کو جو کہ ناجائز ہے اس کو ختم کیا جائے، اور عمران خان جو کہ الیکشن جیتا ہوا ہے اسی لیے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، نئے الیکشن کروائے جائیں، فی الفور نہیں، ایک مناسب ٹائم فریم کے اندر، یعنی کہ 3 سے 6 ماہ کے اندر الیکشن کروائے جائیں، اور پاکستان کے عوام کو ان کی حقیقی حکومت دی جائے۔ تو یہ ہے اصل دباؤ، اصل پریشر جس سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے، اور جو ایک ایسے وقت میں جب کہ ضرورت نہیں تھی بیرونی کھیل کھیلنے کی، وہ بھی اس وقت چل رہا ہے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔